Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اس کی ڈائری، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ دل کی ڈائری بھی عجیب ہوتی ہے، وہاں کاغذ قلم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ڈائری لکھ رہا ہوں۔ پہلے اپنی کاپیوں سے ڈائری کا کام لیتا تھا، پھر عارفہ نے مجھے سعودیہ سے آئی ہوئی ڈائریاں گفٹ کرنا شروع کر دیں۔ آخری بار اس نے مجھے سن 1998 کی 2 ڈائریاں گفٹ کی تھیں۔ ایک میں نے رکھ لی اور دوسری میں نے بسمہ کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی تھی۔ بسمہ کو میں نے پہلا اور آخری تحفہ دیا تھا۔ بات ڈائری کی ہو رہی تھی اور تحفے تک جا پہنچی۔ اب میری بیگم ہر سال مجھے امپورٹڈ ڈائری کا تحفہ دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی کاغذ کی ڈائری کی بات، جس پر ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دل کی ڈائری پر بغیر کچھ لکھے ہی سب کچھ نقش ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر دل کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں محبتیں مرتی نہیں اور عمریں بڑھتی نہیں۔ جبکہ آپ دل کے دریچے کھول کر اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ویسے ہی لکھا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں محبت دل سے نکلتی ہی نہیں یا دل میں رہ جاتی ہے، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ محبت دل سے کی جاتی ہے اور یادیں دل کی ڈائری پر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کاغذ کی ڈائری پر لکھی ہوئی یادوں کی بجائے میں دل کی ڈائری پر نقش یادوں کو آج کل کاغذ پر اتار رہا ہوں، بلکہ تقریباً اتار چکا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھا ہوگا، کیوں؟ بتاتا ہوں۔ ایک میگزین کا بہت چرچا سنا ہے۔ ایسے ہی ایک دن اس میگزین کی ایڈیٹر سے موبائل پر بات کر لی میں نے پوچھا، اگر میں کہانی لکھوں تو آپ کے میگزین میں میری کہانی کو جگہ ملے گی؟ ایڈیٹر صاحبہ نے جواب دیا، اگر آپ کی کہانی اس قابل ہوئی تو ضرور جگہ ملے گی۔ اس لیے میں نے کہانی لکھی۔ مجھے نہیں پتا کہانی، افسانہ، ناولٹ اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں لکھاری بھی نہیں ہوں، مجھے لکھنے کی تکنیک بھی نہیں آتی۔ میں نے تو اپنی زندگی کا سچ اپنے حساب سے ایز اٹ از لکھ دیا ہے۔ 3 برگر، بیگم نے حیرانی سے بل کو دیکھتے ہی بول دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا کیبن بند کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیگم میرے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، نمبر 2 کی نشانی ہے نا؟ بیگم نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا رکھی تھیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلا دیا۔ نمبر 3 کی؟ بیگم نے لجاجت سے اگلا سوال پوچھ لیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہنے لگا، نہیں، پھر تو یہ آپ کی سب سے پیاری محبوبہ نمبر 1 ہی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بیگم نے پورے وثوق کے ساتھ کہا، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے کیا؟ چھپاتے کیسے جی، میں تو شادی کے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں بھی شروع ہی سے تمہیں ایک ذہین فتین عورت مانتا ہوں۔ میں نے مسکراتے بیگم کو کندھوں سے دبا کر کہا، زیادہ مسکا پالش لگانے کی ضرورت نہیں۔ 3 برگر والا معاملہ کیا ہے؟ بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کی طرح بات ٹالنے کی کوشش کی، چائے ملے گی کیا؟ بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ میری بیگم کا سچ میں کوئی جوڑ نہیں۔ میں اس حوالے سے بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ وہ بیوی کم اور دوست زیادہ ہے۔ سچ کہوں جیسی 4 بیویاں بھی سر درد نہیں بنتی، پھر بھی مجھے کبھی بھی 4 بیویوں کی خواہش نہیں رہی۔ میں تو اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتا ہوں۔ آج کل وہ بیمار رہنے لگی ہے، گھر میں ملازموں کی کمی نہیں، اس کے باوجود میرے سارے کام وہ خود کرتی ہے۔ وہ بل دیکھ کر اس کی حیرت فطری تھی۔ ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے۔ یہی سوال میری بیگم کے ذہن میں بھی اٹھا تھا۔ اس بل کی کہانی کسی محبوبہ کے ساتھ ہی جڑی ہو سکتی ہے۔ بیگم چائے لائی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں چائے کا کپ اٹھائے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور اپنی زندگی کی کہانی پڑھنے لگا، جسے میں نے کہانی ہی کی طرح لکھا تھا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، یہ محبت آخر چیز ہے کیا؟ میری زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئیں، میں نے کبھی کسی کو خود سے نہیں چھوا تھا۔ آج کل جسم کو پہلے چھوتے ہیں اور محبت بعد میں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کچھ اور، دعویٰ تو محبت ہی کا کیا جاتا ہے۔
میں نے یا مجھ سے جتنی بھی عورتوں نے محبت کی، آج سب کی سب اپنی اپنی یادوں کو لے کر میرے ذہن پر سوار ہیں۔ کبھی ایک کا خیال دماغ پر دستک دے رہا ہے اور کبھی دوسری کا۔ پتنگ کی ڈور کی طرح محبت کی ساری ڈوریں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں۔ محبت کی کہانی کب شروع ہو جائے اور کہاں اس کا اختتام ہو، یہ کم از کم میں تو نہیں جان سکا۔ شاید محبت خیال کی طرح ہے، کب آ جائے ذہن میں اور دوسرے ہی لمحے چلا بھی جائے۔ اسی طرح محبت زندگی میں کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہم انسان بھی بڑے بھولے ہیں، ہم نے محبت کو جسموں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، حالانکہ محبت تو جذبوں کا نام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جذبوں کا ہی نام ہے تو پھر کسی انسان کے جانے سے زندگی سے محبت کیوں چلی جاتی ہے اور کسی کو پانے سے محبت کیوں مل جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ان ساری پتنگوں سے ملواتا ہوں جو محبت کے افق پر اڑی تھیں، پھر یا تو کٹ گئیں یا کوئی دوسرا لوٹ کر لے گیا۔ ان کی ڈوریں میرے پاس ہیں، یادوں کی صورت میں۔ میں اور نبیل جگری دوست تو تھے ہی ساتھ کبوتر باز بھی تھے۔ نبیل پڑھنے میں لائق تھا مگر اس کی منطق اس وقت میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ نہ تو وہ ملازمت کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا خاندانی دودھ دہی کا کاروبار۔ اس نے اپنے فیصلے خود لیے، اسپیئر پارٹس کا بزنس شروع کیا اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ ہم ہر روز رات کو چھت پر بیٹھ کر اپنی اپنی محبتوں کی باتیں کرتے یا پھر اپنے کبوتروں کی۔ ہمارے گھر والوں کو اعتراض اس لیے نہ تھا کہ ہم دونوں چھت پر ہی بیٹھتے ہیں۔ نبیل لاری اڈے سے اپنی اسپیئر پارٹس کی دکان بند کرنے کے بعد سیدھا گھر آتا، میں اس کا اکلوتا دوست اور وہ میرا۔ نبیل اپنی دور کی پھپھو کی بیٹی فرزانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں ثانیہ سے، جسے میں پیار سے دل میں ثانی کہتا تھا۔ ایک دفعہ ثانیہ کے سامنے اسے ثانی کہہ بیٹھا تو ثانیہ نے مجھے ڈانٹ دیا کہ میرا نام ثانیہ طلعت ہے، خبردار جو میرا الٹا نام لیا۔ اس کے بعد کبھی ثانی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نبیل کی فیملی چھوٹی تھی۔ بڑا بھائی خلیل، جس کے حصے میں خاندانی دودھ دہی کی دکان آئی تھی، وہ پاس ہی الگ گھر میں رہتا تھا۔ نبیل کے گھر میں اس کے اماں ابا کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ تھی، جسے سب پیار سے عالی کہتے تھے۔ عالی ہر روز ہمارے لیے رات کو چھت پر گرم دودھ کا ایک ایک پیالہ لے کر آتی تھی۔ ثانیہ طلعت میری کزن، پتلی سی، سانولی سلونی مگر پرکشش، مغرور اور گھمنڈی، ہمیشہ کڑوی بات کرتی، اس کے باوجود مجھے پسند تھی۔ بچپن میں ایک بار نانی کے منہ سے سنا تھا، ثانی اور مہروز کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی۔ بس اس کے بعد وہ میری رانی اور میں اس کا راجا۔ خالہ ہر سال گرمیوں یا دسمبر کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کر لاہور آتی۔ خالو کے بھی بہت سارے رشتے دار لاہور ہی میں تھے۔ ایک سال جب خالہ ہمارے گھر آئیں، نانی تب زندہ تھیں۔ ثانیہ نانی کے پاس بیٹھتے ہوئے ایک رف گلابی کاغذوں والی کاپی پر بے خیالی سے بال پین سے الٹی سیدھی لکیریں لگا رہی تھی۔ ثانیہ کو خالہ عطیہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ثانیہ کے جاتے میں نے وہ کاغذ اپنی کاپی سے پھاڑ کر سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 24 سال پرانا وہ کاغذ آج بھی میرے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ آشیانہ کے نام سے لکھا ایک مضمون بھی، جو اس نے میری چھوٹی بہن کو لکھ کر دیا۔ میری بہن نے اسے دیکھ کر اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور اس مضمون کو ردی میں رکھ دیا، جہاں سے میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، جسے میں نے سے نامی فوٹو البم میں لگا رکھا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال تو یقیناً اٹھا ہوگا کہ سے نام کیوں رکھا؟ سیدھی سی بات ہے، سے ثانیہ، ثانی سے جڑی وہ چیز جو مجھے میسر آئی میں نے آج بھی سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی نے شفقت سے میرے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی۔ میں نے عجیب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اپنی بسمہ۔ بسمہ؟ میں حیرانی سے بولا۔ بسمہ میری چھوٹی خالہ آسیہ کی بیٹی تھی۔ چھوٹی خالہ کو میں انہی کی خواہش کے مطابق خالہ کی بجائے ماسی کہتا تھا۔ وہ لوگ ٹاؤن شپ میں رہتے تھے، ہمارا ان کی طرف آنا جانا کم ہی تھا، وجہ وہی ہماری غربت۔ خالو وکیل تھے، اوپر سے ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سانجھا کاروبار بھی تھا۔ خالو ہم سے میل جول کم ہی رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے نبیل سے اس کی موٹر سائیکل لی، نانی نے اس میں پیٹرول ڈلوا دیا
میں اور نانی ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی لے کر ٹاؤن شپ پہنچ گئے۔ سردی کا موسم اور اتوار کا دن ماسی چھت پر بیٹھی ہوئی اپنے پوتے کے لیے دیا سلائیوں کی مدد سے سویٹر بن رہی تھی۔ میں اور نانی چھت پر ہی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بسمہ کالے لباس میں ملبوس چائے کی ٹرے اٹھائے آن پہنچی۔ ان دنوں بسمہ کی رنگت مکھن سے زیادہ سفید تھی۔ روشن پیشانی، موٹی موٹی سرخ ڈوروں والی آنکھیں، اجلا چہرہ، لمبی گردن، چمکتے دانت، ساون کی کالی رات کی طرح کالے سیاہ گیسو۔ اس دور میں ساری رشتہ داری میں بسمہ جتنی کوئی بھی لڑکی حسین نہ تھی۔ بسمہ جتنی حسین تھی اتنی ہی خوش اخلاق بھی، بات بات پر ہنس دیتی، ہنسی تو گال کے ایک طرف ڈمپل بھی پڑتا۔ مہروز چائے، بسمہ نے میرے سامنے چائے کا کپ کرتے کہا۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے اس کو غور سے دیکھا، وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بسمہ کے گورے مکھڑے پر چھوٹے چھوٹے سرخ کیل مہاسے تھے، جیسے اکثر نوجوان لڑکیوں کے مکھڑے پر ہوتے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد نانی اور ماسی کسی مریض کی عیادت کو چلی گئیں۔ بسمہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بڑے 2 چھوٹے۔ سب سے بڑا اپنے سسرال گیا ہوا تھا اپنی بیگم کے ساتھ۔ اس سے چھوٹا قطر میں ہوتا تھا اور بسمہ سے دونوں چھوٹے والے کرکٹ میچ کھیلنے گئے تھے۔ خالو صاحب اپنے دوستوں کی طرف۔ نانی اور ماسی کے جانے کے بعد میں اور بسمہ گھر پر اکیلے ہی تھے۔ 2 فٹ کی دوری پر بسمہ میرے سامنے کرسی پر بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن سردیوں کی چمکتی دھوپ میں چھت پر اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ لو مٹھائی کھاؤ۔ میں پلٹا۔ نبیل میرے پیچھے کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ تم آج دکان پر نہیں گئے؟ میں نے برفی کی ایک ڈلی پلیٹ میں سے اٹھاتے پوچھا تھا۔ آج علی کی منگنی تھی۔ اچھا، کہاں کی ہے؟ گجرانوالہ میں، لڑکے کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ بھابھی زہرا اور خلیل بھائی آئے تھے منگنی پر؟ میں نے پوچھا تھا۔ نبیل نے جواب دیا۔ ابا جی نے منایا تھا۔ میں ان کے خاندانی اختلاف سے واقف تھا، اسی لیے مزید بات نہیں کی۔ خلیل بھائی اپنے سالے سے علی کا رشتہ کروانا چاہتے تھے، جس کے حق میں نبیل نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی مٹھائی کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ تم نے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں مٹھائی کھاتے ہوئے چونک پڑا تھا۔ تم نے رشتہ کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ علی کو گجروں کے گھر نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ نبیل کی بات سن کر میں مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میں نے دیکھا ایک پلیٹ علی بھی اٹھائے ہوئے چھت پر آئی اور آتے ہی نبیل کو پیغام دے دیا۔ ابا جی بلا رہے ہیں بھائی۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو علی۔ مبارک کس بات کی؟ علی نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ شادی نہیں ہوگی جی۔ علی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ علی دکھنے میں حسین تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹرک تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی تھی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ علی کو میں نے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہے پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پرکشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ علی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں مصروف ایک دم شانت گمسم رہنے والی لڑکی۔ اس دن میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ میں کچھ دیر علی کے جملے پر غور کرتا رہا، پھر دانے والی پلیٹ اٹھا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگا۔ عائشہ، تم بھی مہروز کی منگنی کر دو۔ میں نے یہ سنا تو میرے دل نے پھدکنا شروع کر دیا۔ ماں جی، کہاں کر دوں منگنی؟ امی نے نانی کی بات کو ہلکے میں لے لیا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، مہروز، بسمہ سے کر دیں تمہاری منگنی؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑیں، امی جی، بھائی رشید کے سامنے مت کہہ دیجیے گا۔ باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتی ہیں، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جانتی ہوں رشید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو، تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات ختم ہوئی۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے خوش سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی، میں مہروز کے ابو سے پوچھ لوں؟ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ آخر کو وہ میری ماں کی ماں تھیں۔ کہا نہ پوچھ چکی ہوں۔
امی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی مگر نانی کو کہہ نہ سکی۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، مہروز تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ، جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری آب و تاب کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ان کے گھر کو دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ میں صرف بسمہ کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسمہ کے گھر رکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے عزت سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ مہروز، مجھے دکان بند کر کے جانا پڑے گا۔ تم اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ سالم رکشہ مہنگا پڑے گا، ویگنوں میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے؟ وسپا ٹھیک رہے گا۔ اس سے پہلے کہ ابو یہ کہتے، اپنے تایا کا وسپا لے آؤ، میں خود ہی جلدی سے بول پڑا، ابو میں نبیل کی موٹر سائیکل لے آتا ہوں۔ تائی جی کو میں کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ تائی جی کی جلی کٹی سننے سے بہتر تھا وسپا کے بجائے نبیل سے موٹر سائیکل مانگ لی جائے۔ ہاسپٹل پہنچا تو نانی کی حالت کافی بہتر تھی۔ امی کو بھی اپنی ماں کو دیکھ کر سکون مل گیا۔ میری مشتاق نگاہیں ارد گرد کسی کی تلاش میں تھیں۔ نانی اور ماسی نے میری بے چینی بھانپ لی۔ ماسی امی کو لے کر باہر چلی گئیں اور نانی اپنی تکلیف بھول کر فوراً مجھ سے مخاطب ہوئیں، تم نے دیر کر دی، کالج سے سیدھی آئی تھی، ابھی نکلی ہے، کل پھر کالج کے بعد آئے گی، دعا کرو مجھے کل تک چھٹی نہ ملے۔ نانی نے معصوم بچے کی طرح ساری خبر سنائی۔ میری بسمہ سے ملاقات نہ ہونے کا مجھ سے بھی زیادہ افسوس نانی کو تھا۔ آج نانی کو یاد کرتا ہوں تو نانی کی معصوم باتوں پر پیار آ جاتا ہے۔ میں نے بسمہ سے ملاقات کے لیے اگلے دن اپنے کالج سے چھٹی کی، اپنی سب سے اچھی پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنا جو سب مجھے تحفے ملے تھے۔ سائیکل کے بجائے موٹر سائیکل پر سی ایم ایچ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب موٹر سائیکل مانگنے کے لیے نبیل کی دکان پر پہنچا تو پتہ چلا موٹر سائیکل اور نبیل صاحب دونوں ہی دکان سے غائب ہیں۔ اتنی اچھی پینٹ شرٹ، اوپر سے کوٹ ہاتھ میں، کاسیو کی ڈیجیٹل گھڑی میں سائیکل چلاتا ہوا اچھا لگوں گا، دل میں خیال گزرا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 40 روپے نکلے۔ عارفہ یاد آ گئی۔ عارفہ میرے تایا کی بیٹی، اس کے دو ہی شوق تھے، اچھے کپڑے اور اچھی خوراک۔ کھا کھا کے وہ کافی موٹی ہو گئی تھی، پھر بھی دکھنے میں اچھی تھی، گوری چٹی گول مٹول، پڑھنے میں ایک دم نالائق۔ میٹرک میں 3 بار فیل ہونے کے بعد اس نے خود ہی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ تایا کے گھر پہنچا تو تایا تائی تو عارفہ کے سسرال گئے تھے، انہیں عارفہ کے منگیتر تنویر نے بلایا تھا۔ عارفہ بھی میرے ٹھاٹھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوہ مطلبی آدمی کیسے ہو؟ عارفہ نے گھر کا دروازہ کھولتے کہہ دیا۔ تائی گھر پر ہیں؟ میں نے ہولے سے پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا۔ آ جاؤ گھر پر کوئی نہیں، عارفہ اندر جاتے ہوئے بولی۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے چلتے چلتے ہی آنے کی وجہ بیان کر دی۔ وہ عارفہ مجھے 200 روپیہ ادھار چاہیے تھا۔ پہلے کتنے ہیں؟ عارفہ نے رک کر مزے سے پوچھا۔ 1900۔ میں نے فٹ سے بتا دیا۔ عارفہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہو تم ایماندار۔ یہ بول کر وہ کمرے میں گئی اور 200 روپے لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے اپنی کوٹ کی آستین اوپر کر کے اس کی دی ہوئی گھڑی اسے دکھائی۔ وہ مسکرا دی۔ میں جلدی سے پلٹا، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اوئے آج اتنا بن ٹھن کر کہاں جا رہے ہو؟ سی ایم ایچ ہاسپٹل بسمہ سے ملنے۔ میں نے عارفہ کو دیکھے بغیر چلتے چلتے ہی جواب دیا تھا۔ ہاسپٹل سے گھر پہنچا تو ابو جی کی کڑکتی آواز نے میرا استقبال کیا۔ وہ گھڑی کہاں ہے؟ کون سی گھڑی؟ جو عارفہ نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ میں نے اپنے ابو جی کو بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابو کو کیسے پتہ چلا میں نے وہ گھڑی 120 روپے میں بیچ دی ہے۔ میں ذہن پر زور دے کر سوچ رہا تھا، بیکری میں ابو کا کون سا واقف تھا جس نے میرے آنے سے پہلے ہی یہ خبر ابو کو سنا دی ہے؟ بیٹا بتا دو، امی نے شفقت سے پوچھا۔ وہ نانی کی دوائی۔ میں کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ماں جی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ امی تو نرم پڑ گئیں، ابو بھی کچھ ٹھنڈے ہو گئے۔ نانی بالکل ٹھیک ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے امی کا ہاتھ تھامتے انہیں تسلی دی۔ الو کے پٹے،
اس گھڑی کی وجہ سے تنویر نے عارفہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جی، میں سمجھا نہیں۔ سن رہی ہو مہروز کی ماں، یہ سمجھا نہیں، کیسا بھولا بنا بیٹھا ہے۔ امی نے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگی، جس دن میں نے اور ماں جی نے تم سے بسمہ کے بارے میں پوچھا تھا، تم نے اس دن مجھے کیوں نہ سچ بتا دیا کہ تم اور عارفہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ کوئی لڑکی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، عارفہ سے اچھی تو نہیں ہو سکتی نا؟ امی جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میرے اور عارفہ کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں۔ ایسا ویسا کچھ نہیں تو پھر سالوں سے اسے تحفے کیوں لے رہے ہو؟ اس نے تو بتایا ہے کہ جو کپڑے آج تم پہن کر گئے ہو وہ سارے اسی نے تمہیں گفٹ کیے ہیں۔ یہ پینٹ شرٹ، بیلٹ کوٹ، صرف بوٹ تم نے میرے پیسوں سے خریدے ہیں۔ میں نے خود کے سراپے پر واجبی سی نظر دوڑائی۔ بات تو ابو جی کی ٹھیک ہی تھی۔ مہروز کی ماں، اسے کھانا دو۔ ابو جی یہ بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھوک کس کافر کو تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے امی سے درخواست کی، امی مجھے ساری بات بتائیں۔ پہلے تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ امی نے الٹا مجھ سے ہی پوچھ لیا، میں کیا بتاؤں؟ میں نے کھلے منہ کے ساتھ پوچھا، مہروز، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ امی نے شکایتی انداز میں کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے مونگ کی دال اور 2 روٹیاں پڑی تھیں۔ کھانا کھا کے برتن باورچی خانے میں رکھ دینا، امی نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ آدھا برگر کھانے کے بعد میں پاگل تھا جو مونگ کی دال کھاتا۔ میں نے اسی طرح برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں جا کر رکھ دیے۔ ساری رات مجھے بسمہ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ بسمہ کا باپ سمجھ کر میں نے خالو رشید کو بھی معاف کر دیا۔ اگر وہ بسمہ کا باپ نہ ہوتا تو اس کی ایسی کی تیسی کہ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا۔ امی ابو کی ناراضگی، ان کے غصے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تایا کی بڑی بیٹی کلثوم کی جب بھی اپنے سسرال والوں سے انبن ہوتی تو تنویر اور عارفہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کلثوم کی صلح کے ساتھ ہی آٹومیٹک ہی عارفہ اور تنویر کا رشتہ پھر سے ہو جاتا۔ یہ روٹین کی بات تھی۔ اگلے دن دوبارہ میں ہاسپٹل جانا تو چاہتا تھا مگر خالو رشید کا ڈر بھی تھا۔ کالج جانے کی بجائے نبیل کی دکان پر پہنچ گیا۔ نبیل کو سارا قصہ سنایا تو وہ پوچھنے لگا، جب تمہارے خالو نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اس وقت تم نے بسمہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا تھا؟ دل تو چاہ رہا تھا مگر وہ کہنے لگی، میں نے خود ہی تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے، اب تم مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کا ہاتھ پکڑتا تو وہ خالو کی جگہ خود ہی تھپڑ مار دیتی۔ مطلب؟ نبیل نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ مطلب یہ، وہ کہتی ہے ہماری شادی سے پہلے تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ثانیہ کو تو تم نے ہاتھ ضرور لگایا ہوگا۔ نبیل نے بڑے وثوق سے اندازہ لگایا۔ میں نے بڑی معصومیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ تو بڑا ہی نالائق للو ہے۔ نبیل نے پہلی بار مجھے اس دن یہ لقب دیا۔ ثانیہ کو تو میں آج تک جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکا۔ بیٹا تو عاشقی واشقی چھوڑ دے، یہ تیرے بس کا کام ہی نہیں۔ میں اور فرزانہ پنڈی شادی میں گئے تھے، سارے راستے تیرے بھائی نے فرزانہ کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ نبیل مجھے بتا، میں کیا کروں؟ اپنی محبت کے قصے مت سنا۔ ساری رات وہ میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹی رہی تھی۔ نبیل نے ایک اور شوخی ماری تھی، یہ بھی جانتا ہوں، مجھے بتا میں کیا کروں؟ مجھے نبیل پر شدید غصہ آ رہا تھا مگر اسے میرے غصے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ تو چند دن بسمہ سے کوئی رابطہ نہ رکھ، تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ۔ نبیل ایک تجربہ کار عاشق کی طرح بول رہا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، ہلکی سی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان سے کوئی آدھا گھنٹہ پہل اپنے گھر کی چھت پر اپنے اور نبیل کے مشترکہ کبوتروں کو دانے ڈالنے کی غرض سے پہنچا۔ ہمارے اور نبیل کے گھر کی چھتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ کبوتروں والا کھڈا نبیل کی چھت پر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ثانیہ ہماری چھت پر ہی کھڑی ہو کر کبوتروں کو دیکھے جا رہی ہے۔ وہ مجھے اکیلی ہی نظر آئی تھی۔ دل نے کہا، مہروز بیٹا، موقع اچھا ہے، جو بولنا ہے جلدی سے بول دو۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات ثانیہ کو بول دی۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ بغیر کچھ بولے میری طرف دیکھ کر پھنکارتی وہاں سے چلی گئی۔ کبوتروں کے کھڈے کے پیچھے ثانیہ کا بھائی کھڑا تھا۔
جس سے میں بے خبر تھا، وہ ثانیہ کے جانے کے بعد میرے سامنے آیا۔ اس نے بھی مجھے ایسے دیکھا جیسے بھوکا بھیڑیا بارہ سنگے کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی منہ میں بڑبڑ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس دن میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ثانیہ کے بھائی نے بھی اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر خود بھی خاندان سے باہر لو میرج کی تھی۔ اسے تو میری فیلنگز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ آخر ایک عاشق ہی دوسرے عاشق کا درد سمجھ سکتا ہے۔ پھر بھی اسے مجھ پر شدید غصہ آیا۔ ثانیہ کا بھائی ٹھیک تھا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور کوئی میری بہن سے اس طرح اظہار محبت کرتا تو میں اس عاشق کی بینڈ بجا دیتا۔ ہم خود محبت کریں تو پاک اور کوئی دوسرا کرے تو پلید۔ ہماری محبت عاشقی اور دوسرے کی محبت عیاشی، سوچنے والی بات ہے نا۔ میرا اظہار محبت کوئی بہت زیادہ رومانٹک نہیں تھا، لیکن اس میں بھونڈا اور لچڑ پن بھی نہیں تھا۔ ایک 20 سال کا لڑکا جو زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے اس طرح اظہار کرے، وہ ایسے ہی کرتا جیسے میں نے کیا۔ دسمبر کی چھٹیوں میں خالہ عطیہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور ایک شادی پر آئی تھی۔ شادی کے بعد 2 دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی ٹھہری۔ میں نے سوچا جولائی میں اظہار محبت کیا تھا، اب دسمبر آ گیا ہے، شاید ثانیہ کے دل میں میرے لیے محبت کے دیپ جل اٹھے ہوں۔ اگلے دن خالہ کی ریل سے ملتان واپسی تھی۔ میں بھی اپنے نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ جولائی کی عزت افزائی کے باوجود ان کے جانے سے پہلے ثانیہ سے اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے نبیل سے مشورہ کیا جو میرے نزدیک اس وقت محبت کے کھیل کا آل راؤنڈر تھا۔ تم ثانیہ کی تصویر اور گلاب کی کلی اس کے سامنے رکھ دینا۔ اگر اس نے اپنی تصویر اٹھا لی تو اسے تم سے محبت نہیں، اگر وہ اپنی تصویر چھوڑ گئی تو وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ نبیل نے مجھے مشورہ دیا۔ گلاب کی کلی کا تو تم نے بتایا ہی نہیں، میں نے بھولی صورت بناتے ہوئے پوچھا۔ نبیل نے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دانت پیستے کہنے لگا، اللہ کرے وہ تیرے منہ پر ہی دے مارے گلاب کی کلی، تو سچ میں نالائق للو ہی ہے۔ نبیل تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ سامنے سے آلی ٹرے میں دودھ کے 2 پیالے اٹھائے سیڑھیوں سے چھت پر آئی تھی۔ میرے پاس ثانیہ کی ایک گروپ فوٹو تھی۔ میں نے گروپ میں سے باقی سب کو نکال دیا سوائے ثانیہ کے۔ نانی آمنہ بی بی بھی جنتی روح تھیں۔ نانا کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی بڑی تھیں۔ اکثر خاندانی فیصلے نانی ہی کرتیں۔ نانی کی تینوں بیٹیاں انہیں ماں جی اور باقی سارے رشتہ دار بی بی جی کہہ کر مخاطب کرتے۔ نانی ابو جی کی سگی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ سگی چچی بھی تھیں۔ میرے دادا اور میرے نانا دونوں سگے بھائی تھے۔ نانا فوج سے صوبے دار ریٹائر ہوئے تھے۔ اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی نانا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ خالو طلعت تھانے دار تھے تو خالو رشید وکیل، دونوں کا اینٹ پتھر کا بیر تھا۔ جب امی اور ابو کی شادی ہوئی تو دادا کی اعظم مارکیٹ میں کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور ہمارے حالات بھی خاندان میں سب سے بہتر تھے۔ ابو نے اس زمانے میں ایک لڑکے کو جھگڑے میں گولی مار دی، پھر کیا تھا، آدھی کمائی تھانے دار کھا گئے اور باقی آدھی وکیل۔ خالو طلعت خالو رشید کی بات نہیں کر رہا، یہ صاحبان اور تھے۔ دادا صدمے سے چل بسے۔ کپڑوں کی دکان نلکیوں اور بٹنوں کی دکان میں تبدیل ہو گئی۔ ہمارے گھر کا بٹوارا ہو گیا۔ تایا ساجد اور پھپھو سب کا قصوروار ہمیشہ ابو کو ہی ٹھہراتے۔ ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی۔ گھر سیل ہو گیا، ہم لوگ کرائے پر تو آ گئے۔ تایا کو ان کے سالے نے سعودیہ بلوا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تایا ساجد ترقی کرنے لگے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ تایا نے سعودیہ کی کمائی سے 2 گھر بنائے۔ ایک بہت اچھی حالت کا تھا، دوسرا گھر کے نام پر دھوکہ تایا نے ہمیں رہنے کے لیے کرائے پر دے دیا۔ ابو اس بات پر بھی تایا جی کے مشکور تھے اور امی ان سے بھی زیادہ۔ تایا جی کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بڑی بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی اپنی سالی کے بیٹے سے، اور عارفہ کی منگنی بھی اسی گھر میں ہو چکی تھی۔ عارفہ سے میری خوب بنتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے کوئی سال بھر بڑی تھی۔ امی تخت پوش پر بیٹھ کر سلائی کر رہی تھیں۔ میں ٹیکنیکل کالج سے واپس لوٹا تو دیکھتا ہوں امی کے پاس ہی مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہے۔ میں نے امی کے پاس بیٹھتے مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن، چمچم اور ایک رس گلہ آنن فانن ہی کھا لیا۔ ابھی میں نے برفی کی ایک ڈلی منہ میں ڈالی ہی تھی، امی نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا،
ثانیہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا۔ چاچی جی السلام علیکم۔ عالی چھت کے رستے ہمارے صحن میں آ کے امی جی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیوز بریک ہو رہی ہوتی یا ہونے والی ہوتی، عالی نہ جانے کہاں سے آ ٹپکتی۔ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہ آئی عالی کو کیسے خبر مل جاتی۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے عالی؟ امی نے پوچھا۔ کھیر ہے چاچی جی۔ میں میٹھے کا بہت شوقین تھا، مگر اس وقت مجھے میٹھا بھی زہر معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے ہی وہ مرفی کی ڈلی میرے حلق میں ہڈی بن کر پھنس گئی، اوپر سے کھیر سنتے ہی میرا گریہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا تو سامنے نانی بیٹھی تھیں۔ نانی نے جلدی سے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میں نانی کے سینے سے لگ کر بہت رویا۔ نانی آج ہی ملتان سے لوٹی تھیں۔ مجھے چپ کروانے کے بعد نانی نے کہا، میں روز میرے ساتھ ٹاؤن شپ چلو، میں نے ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی تمہاری ماسی کو پہنچانی ہے۔ نانی کو مٹھائی کی فکر تھی اور مجھے یہ غم تھا، اب تو ثانیہ ہو گئی پرائی۔ بڑے دل والے ہو، اپنی محبت کے لٹ جانے پر خود ہی مٹھائیاں بانٹ رہے ہو۔ محبت؟ مجھے بسمہ کی بات سن کر کرنٹ سا لگا۔ میں نے دل میں سوچا ابھی چند روز پہلے زندگی میں صرف ایک بار جیسے تیسے کر کے میں نے ثانیہ سے اپنی خاموش محبت کا اظہار کیا تھا۔ ثانیہ اور اس کے بھائی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسے کہاں سے خبر ہو گئی؟ کہاں کھو گئے ہو؟ بسمہ نے چٹکی بجاتے میرے خیالوں کے سلسلے کو توڑا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سب جانتے ہیں، بسمہ نے کرسی کے بیک سے ٹیک لگاتے جواب دیا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، میرا چہرہ فک ہو گیا۔ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے ماتھے پر شکست کی شکنوں کو آنے سے روک نہ سکا۔ میری خاموش محبت بسمہ سے ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ میں روز دفع کر دو ثانیہ کو، اسے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ تو اکثر تمہارا مذاق اڑایا کرتی تھی اور مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بسمہ کی طرف دیکھا۔ بسمہ کے رخ روشن پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں جناب۔ بسمہ کے نابی ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے اس کے رویے سے یہ تاثر مل رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ویسے ایک بات ہے، عاشق تم سچے ہو، تمہیں ثانیہ کے علاوہ کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے کھردرے لہجے میں یہ پوچھا، بسمہ کی موسیقیت سے بھرپور آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ کچھ سہم سی گئی۔ وہ چند لمحے پہلے بڑے اعتماد سے میرے ساتھ تڑاک تڑاک باتیں کر رہی تھی، اسے یکلخت کوئی سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چھت پر بنے اکلوتے کمرے کی جانب چلی گئی اور وہاں کھڑی ہو کر تانک جھانک کرنے لگی۔ میں شش و پنج میں مبتلا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بسمہ کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس نے فٹ سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور ان سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے اعتماد دینے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے جیسے ہی اٹھایا، وہ ترنت برند 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں بچپن ہی سے تمہاری ہوں، بسمہ نے چشم الفت سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ایک لمحے میں کزن سے محبوب بن گیا۔ نانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نانی کی آواز کے پیچھے پیچھے ہی ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، محبت کرتی ہوں تم سے، اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ یہ میرے بس میں نہ تھا، مگر پھر بھی میں خود کو بے بس نہیں سمجھتی۔ تم ہماری شادی سے پہلے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بسمہ نے اقرار محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات بتاتے ہوئے مجھے خود سے دور رہنے کا فرمان جاری کیا۔ یہ سنتے ہی میرا دل اش اش کر اٹھا۔ جو کہیں ملتان کی گلی میں نکڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا گریہ کر رہا تھا، وہ کھسکتا کھسکتا ٹاؤن شپ آ گیا۔ اب ملتان کی جگہ ٹاؤن شپ میرے لیے مقدس تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، کوئی آ جائے گا، بسمہ نے بڑی نزاکت سے اگلا حکم دیا۔ کیوں جاؤں؟ میرے دل میں کوئی چور نہیں، میں الجھن سے بولا۔ پلیز میری خاطر، کسی نے ہم دونوں کو کمرے میں ایک ساتھ دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ بسمہ کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا، وہ واقعی کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو بسمہ کے ایک جملے نے میرے قدم روک لیے تھے۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی تھیں کہ تمہاری ثانیہ سے شادی نہ ہو۔ میں نے پلٹ کر بسمہ کو دیکھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔
میرا چہرہ کھل گیا، دل کے زخموں پر محبت کا مرہم ایسے لگا جس سے کوئی نشان باقی نہ بچا۔ اس دور میں موبائل عام نہیں تھا، البتہ پی ٹی سی ایل کے نمبر کا سہارا ضرور تھا، جو بسما کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ تایا جی اور نبیل کے گھر پر ٹیلی فون تو تھا، مگر لکڑی کے باکس میں بند، جس پر ایک تالا ہمیشہ پڑا رہتا۔ نبیل کے گھر جو ٹیلی فون تھا، اس فون کی چابی نبیل کے ابو کے کیسے میں، تایا کے گھر جو فون تھا، اس کی چابی تائی کے پراندے کے ساتھ بندھی ہوتی تھی۔ وہاں سے فون کرنا ایسے ہی تھا جیسے بھوکے شیر کے منہ سے گوشت نکال کر لانا ہو، اسی لیے مجبوراً پی سی او ہی سے کام کرنا پڑتا۔ پی سی او والے بھی بڑے ظالم تھے، عاشقوں سے تو ڈبل پیسے لیتے تھے۔ ایک تو کان لگا کر عاشقوں کی باتیں سنتے اور دھیما دھیما مسکراتے رہتے، پیسوں کی بات آتی تو فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لیتے۔ پی سی او سے بسما کو فون کر کے میرا بال بال قرضے میں ڈوب گیا۔ نبیل اور عارفہ سے کئی ہزار روپے بھی قرض لے چکا تھا۔ ان دونوں سے ادھار لیتا اور سیدھا پی سی او کی راہ پکڑتا۔ پہلے ماسی فون اٹھاتی، میں کوئی جواب نہ دیتا۔ ماسی جانتے بوجھتے ہوئے بھی گنی بن جاتی اور زور سے رانگ نمبر کا نعرہ لگا دیتی۔ یہ بسما کے لیے سگنل ہوتا تھا۔ ماسی کے گھر میں بہو بھی تھی، جس سے ماسی محتاط رہتی تھی۔ ماسی اور نانی کو میری اور بسما کی پروان چڑھتی محبت کی پوری خبر تھی۔ ماسی بھی چاہتی تھی کہ میرا اور بسما کا رشتہ ہو جائے۔ میں بسما کو دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، پھر بھی آنکھوں کی پیاس نہ بجھتی۔ کئی بار تو میں گوال منڈی سے سائیکل پر سویرے ہی سویرے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر واقع بسما کے کالج کے باہر بھی اس سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ ملاقات تو نہ ہو سکی، صرف اسے دیکھ ہی سکا۔ بسما کے تایا کی بیٹی سندس اور اس کے محلے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں، جو سب مجھے اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ 6 آنکھوں سے بچتے بچاتے میں اور بسما صرف آنکھیں 4 ہی کر سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی ہو جاتی، میں اپنی سائیکل پکڑتا اور ریلوے روڈ پر واقع اپنے ٹیکنیکل کالج کی طرف گولی کی رفتار سے لوٹتا تھا۔ بسما سے آنکھیں 4 کرنے کے چکر میں میری تعلیم رفو چکر ہو رہی تھی۔ اکثر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے کلاس میں داخلے سے روک دیا جاتا۔ اللہ بھلا کرے بسما کے تایا کی بیٹی سندس کا، جس نے میری تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیا اور یہ بات جا کے ماسی آسیہ کے کان میں ڈال دی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے ماسی کے گھر فون کیا، ماسی نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ماسی کی آواز سن کر میں خاموش رہا۔ ماسی کی دوسری طرف سے سرگوشی کے انداز میں دوبارہ آواز آئی، مہروز بیٹا، تم بسما کے کالج مت آیا کرو۔ ماسی نے صرف اتنا ہی کہا اور فٹ سے فون بند کر دیا۔ ماسی کی بات میرے لیے حکم سے بڑھ کر تھی، کیوں نہ ہوتی؟ ایک تو وہ ماسی تھیں اور دوسری بسما کی ماں۔ میں نے بسما کے کالج جانا بند کر دیا۔ پھر ایک دن ماسی نے فون پر دوسرا فرمان بھی سنا دیا کہ آئندہ تم صرف اتوار والے دن صبح 9 سے 12 کے درمیان ہی بسما کو کال کر سکتے ہو۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ماسی کا یہ حکم بھی مان لیا۔ بسما سے ملاقات کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے۔ کسی کی شادی کا کارڈ، کوئی سامان، کسی کو ٹاؤن شپ لے جانا ہو، مہروز صاحب 24/7 ہر وقت میسر رہتے۔ ٹاؤن شپ سے واپسی پر رات نانی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگانا چاہتی تھیں۔ اب نانی کو کوئی بتائے زخم تو پہلے ہی ایک افسران نے بھر دیے۔ مہروز بیٹا، میں نے تمہاری خالہ کو بہت سمجھایا تھا کہ مہروز بڑا اچھا لڑکا ہے۔ وہ بھی کیا کرتی، طلعت اور ثانیہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ نانی کی یہ بات سن کر مجھے 240 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ ثانیہ کو؟ ہاں، طلعت کے کزن کا بیٹا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے۔ ثانیہ اسے پسند بھی کرتی تھی۔ ثانیہ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ طلعت نے ثانیہ سے پوچھا، اس نے فوراً ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کسی کو محبت بن مانگے مل جاتی ہے اور کوئی مانگ کر بھی خالی ہاتھ رہتا ہے، میں نے بڑے دکھ بھرے انداز میں نانی سے کہا۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت خراب تھی۔ امی ابو کے ساتھ ثانیہ کے گھر والے ماسی آسیہ کی طرف دعوت پر گئے تھے۔ گھر پر میں، میری چھوٹی 2 بہنیں اور ثانیہ ہی تھے۔ اگلے دن ان لوگوں کی ملتان واپسی تھی، اس لیے میں ہر حال میں ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میری بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ تھیں۔ میں مایوس ہو کر چھت پر چلا گیا اور اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ مہروز، میں نے پلٹ کر دیکھا، علی کچھ سہمی کچھ ڈری سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا،
ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرا کمر کے پیچھے تھا۔ علی جب بھی میرے سامنے آئی ہمیشہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی۔ اس دن وہ خالی ہاتھ آئی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ خاموشی رہی۔ اس کے چہرے پر مجھے کچھ تناؤ سا نظر آیا، جیسے تکلیف میں ہو۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ علی نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ کہا کچھ نہیں، پھر اس نے گردن جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی مڑی میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں گلاب کی کلی دیکھی۔ رکو! وہ تھم گئی۔ مجھے نبیل کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر علی کے ہاتھ سے گلاب کی کلی خود ہی تھام لی۔ علی نے احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر بولا، پلیز میرا ایک کام کر دو علی۔ کام بتاؤ؟ علی نے دبی سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے۔ تم سدرا اور ثانیہ کو اپنے گھر لے جاؤ۔ علی یہ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ اس کے رخسار پر الجھنوں کا بسیرا تھا۔ میرا دل مناجات کر رہا تھا کہ علی کسی طرح مان جائے۔ علی کے گلے کی رگیں تن گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے ارادہ بدل لیا اور صرف یہ کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آواز میں ہرخراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سدرا اور سعدیہ کے ساتھ چھت پر آئی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ مڑی، اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے کو 2 مرتبہ کھولا اور بند کیا اور منہ میں منٹ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ 10 منٹ ہیں میرے پاس۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں علی سے چھینی ہوئی گلاب کی کلی تھام کر اپنے کمرے میں پہنچا، جہاں پر ثانیہ میرے ہی پلنگ پر لیٹی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے پیار آ گیا۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میرے کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کیا بکواس کی تھی؟ تم جانتے نہیں ہو سجاول بھائی کو، وہ تمہیں جان سے مار دیتے اگر تم ہمارے کزن نہ ہوتے۔ گرمی کے مہینے کا غصہ دسمبر میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ میں نے ثانیہ کی بات کاٹتے کرخ لہجے میں پوچھا۔ چند لمحے تو ثانیہ مجھے دیکھتی رہی، پھر سختی سے کہنے لگی، جو تم نے مجھے تب کہا تھا۔ سجاول کی لو میرج بغیر کچھ کہے ہی ہو گئی تھی کیا؟ محبت ہو تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں سوچا، تمہیں ہی دیکھا ہے، آنکھیں بند ہوں یا کھلی۔ میں نہیں بتا سکتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ تو مت بتاؤ، میں نے کون سا پوچھا ہے؟ کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں، ثانیہ نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ ایسا کیا خاص ہے تم میں؟ ثانیہ نے مجھے اپنے باپ کی آنکھ سے دیکھا۔ اس نے اپنے انداز سے ثابت کیا کہ وہ ایک تھانے دار کی بیٹی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری تصویر کیوں البم سے چوری کی تھی؟ ثانیہ نے ایسے کہا جیسے چوری کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں نے ثانیہ کی تصویر اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکالا اور چلتا ثانیہ کے قریب چلا گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر گلاب کی کلی، اور خود جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی چوکھٹ کے باہر علی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھے بغیر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں چھت پر افسردہ بیٹھا تھا۔ میری نظریں نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیوں پر جمی تھیں۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد علی ہونٹوں پر تبسم سجائے اوپر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ایک کاغذ تھا اور بائیں ہاتھ میں وہی گلاب کی کلی جو میں نے اس سے چھین کر ثانیہ کو پیش کی تھی۔ تم یہ کیوں لے آئی ہو؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا جی؟ علی نے اطمینان سے کہا، یہ گلاب کی کلی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی تھی جی۔ علی نے اس کلی کو سونگھتے ہوئے بتایا۔ اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سدرا سعدیہ کہاں ہیں؟ دل تو پاگل ہے، علی نے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو مسکراتے کہنے لگی، دل تو پاگل ہے، فلم دیکھ رہی ہیں۔ تم نے انہیں فلم کیوں لگا کر دی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ آپ نے ثانیہ سے بات کرنی تھی، کیسے روکتی ان دونوں کو اپنے گھر پر، خود ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ علی نے مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور نیچے چلی گئی۔ نانی مسلسل بیمار تھیں۔ میں ان کا پتہ کرنے ہاسپٹل پہنچا۔ نانی سوئی ہوئی تھیں۔ ماسی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مہروز بیٹا، تم ماں جی کے پاس بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ ماسی نماز پڑھنے چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک نرس نے مجھے آ کر مخاطب کیا، باجی کدھر گئی ہیں؟ ماسی تو نماز پڑھنے گئی ہیں۔ اچھا ایسا کریں، یہ 2 انجیکشن ہیں، اس وقت یہ ہمارے اسٹاک میں اویلیبل نہیں اور لگانے ابھی ہیں، آپ یہ باہر سے لے آئیں۔ نرس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ میں نے پریشانی سے نرس کی طرف دیکھا۔
آپ انجیکشن لے آئیں، میں ادھر ہی ہوں۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے فارمیسی سے وہ دونوں انجیکشن لیے۔ بل پوچھا تو کاؤنٹر پر بیٹھے عمر رسیدہ شخص نے اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھتے بتایا، 230 روپے۔ میں نے اپنی جیب سے 230 روپے نکال کر اسے تھمائے اور بھاگتا وارڈ کی طرف لوٹا۔ میرے کوٹ کی جیب میں پڑے 3 سکے اچھل اچھل کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ جس طرح خالی برتن میں پانی جھلکتا ہے، اسی طرح خالی جیب میں سکے بھی اچھلتے، بھلے ہی وہ جیب امپورٹڈ کوٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ واپس لوٹا تو 2:30 بج چکے تھے۔ سی ایم ایچ میں لواحقین 2 سے 4 اپنے مریضوں کی عیادت کر سکتے تھے۔ نانی بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بسمہ نانی کو یخنی پلا رہی تھی اور اس کی کزن اور سہیلی منہ میں اسٹرا لگائے شیزان کے جوس کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ بسمہ کو دیکھتے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بسمہ نے مسکراتے ایک نظر مجھے دیکھا تھا۔ میں چلتا ان کے پاس پہنچا۔ بسمہ نے نانی کا منہ صاف کیا اور یخنی والا ٹفن کا ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مہروز بھائی، السلام علیکم، بسمہ کی سہیلی ندا نے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، البتہ بسمہ کی کزن سندس کے تیور کوئی اتنے اچھے نہ تھے۔ نرس مجھے دیکھتے ہی جلدی سے میرے پاس آ گئی۔ لے آئے آپ انجیکشن؟ میں نے جواب نہیں دیا اور وہ پیکٹ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے غور سے انجیکشن دیکھے، پھر انہیں نانی کی ڈرپ میں سرنج کی مدد سے ڈال دیا۔ اتنے میں ماسی بھی واپس آ گئی تھی۔ آپ کے انجیکشن ابھی تک آئے نہیں؟ ماسی نے روکھے لہجے کے ساتھ نرس سے پوچھا۔ آئے ہوتے تو منگواتی کیوں باجی؟ باجی رش تو کم کروائیں، نرس نے منہ بناتے ماسی سے کہا۔ بسمہ، سندس کو میرے پاس رہنے دو، تینوں باہر لان میں جا کر بیٹھو۔ چاچی، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، سندس نے یخلک جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ۔ سب سے پہلے سندس ہی باہر کی طرف لپکی، اس کے پیچھے ندا، پھر بسمہ اور سب سے پیچھے میں تھا۔ مہروز بات سنو، ماسی کی آواز پر میں رک گیا۔ ماسی نے پرس سے 100 کے چند نوٹ نکالے اور میری طرف چل پڑیں۔ ماسی سے پہلے سندس میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مہروز، یہ پیسے رکھ لو۔ یہ کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ 250 کے تو انجیکشن ہی آئے ہوں گے، چاچی رہنے دو، اس کی بھی تو نانی لگتی ہے، سندس نے تبصرہ کیا۔ مہروز کون سا بھی کماتا ہے؟ مہروز نہیں کماتا، اس کے ابو تو کماتے ہیں، اس دن سے سارا خرچہ میرے چاچو کا ہو رہا ہے۔ سندس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا تھا۔ ماسی کے چہرے کے خد و خال بدل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سندس کو کچھ کہتی، بسمہ جلدی سے نانی کے بیڈ کے پاس گئی اور نانی کا پرس اٹھا لائی۔ سندس کو دکھاتے ہوئے بولی، نانی ایک صوبیدار کی بیوہ ہیں، ان کا علاج مفت ہو رہا ہے، اگر کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہوا بھی ہے تو وہ نانی نے خود کیا ہے۔ نانی ہم پر بوجھ نہیں، اور نہ ہی اپنی دوسری بیٹیوں پر اور نہ ہی اپنے دامادوں پر۔ باجی بچیوں سے کہیں نا حساب کتاب باہر جا کر کر لیں، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ایک سینئر نرس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ماسی نے بسمہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ بسمہ اپنا غصہ پی گئی تھی اور سب کو باہر لے کر چلی گئی۔ باہر ہم چاروں ہی الوؤں کی طرح دن میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، سندس نے خاموشی توڑی۔ مجھے بھی، ندا نے اپنا پیٹ پکڑ کر کہا۔ بسمہ نے ندا کو گھوری ڈالی۔ اسے کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، ایک جوس پینے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بسمہ کچھ کہتی، سندس نے سارے حالات واقعات خود ہی بیان کر دیے۔ ٹھیک ہے، گھر جا کر کچھ کھا لیں گے۔ ندا نے بسمہ کی خاطر اپنی بھوک ہی مار لی تھی۔ میں نے چپکے سے بسمہ کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سندس کی نگاہیں ہیر رانجھا والے قیدوں کی طرح ہماری نگرانی کر رہی تھیں۔ قیدوں سے یاد آیا کہ میٹرک میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب بڑے ہی بھلے آدمی تھے۔ وہ میٹرک کے طالب علموں کو ہر سال بورڈ ایگزام شروع ہونے سے پہلے رات کو اسکول کی بلڈنگ میں مفت پڑھایا کرتے۔ ہمارے میٹرک کے ایگزام کو ایک ہفتہ رہتا تھا۔ فروری کی ایک سرد رات تھی۔ ریاضی پڑھانے کے بعد چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحب نے ہمیں خود کے لکھے ہوئے پنجابی کے چند اشعار سنائے، جن میں ہیر رانجھا کا تذکرہ بھی تھا۔ شعر سنانے کے بعد سر سے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ لوگوں کا قیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اپنی چھڑی سے ہر لڑکے کی طرف اشارہ کرتے، وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک جملہ قیدوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ قیدو بڑا بے غیرت تھا جی۔ سر جی، وہ بھنگ بھی پیتا تھا، محبت کرنے والوں کا دشمن تھا سر جی،
اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے تو اس کی شادی نہیں ہوئی۔ سر سمیت سب لڑکے ہنس پڑے۔ کوئی لڑکا بھی قیدو کو اچھے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دینے کو تیار نہ تھا۔ ایسے لنگڑے بھنگی کو کون اپنی لڑکی دیتا؟ جو کچھ اس نے کیا، میں تو اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا۔ ایک لڑکا جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ شکر ہے وہاں قیدو نہیں تھا، اس کا غصہ دیکھ کر لگتا تھا اگر قیدو اس وقت وہاں ہوتا تو میرا کلاس فیلو یہ بھی کر گزرتا۔ محبت کرنے والوں کا قاتل تھا۔ سیدھی سی بات ہے سر جی، وہ سیڈیا تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکوں نے کہا۔ سر نے اپنی چھڑی میری طرف تان دی، جیسے دو نالی شکار پر تانی جاتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سر نے مجھے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ سر جی، میرے نزدیک قیدو ایک غیرت مند شخص تھا۔ کلاس کے تمام لڑکوں نے گردن موڑ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خون بھی اتر آیا، جیسے یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہو۔ میں نے گھبرا کر سر جی کی طرف دیکھا، جو مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، بس، یا اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں سر جی، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے سینہ چوڑا کر کے جواب دیا۔ سر نے پھر سے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں بولوں۔ ہیر قیدو کے گھر کی عزت تھی، کوئی بھی غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک کانواں مالکوں کی بیٹی سے رنگرلیاں مناتا پھرے؟ ہم میں سے اگر کوئی بھی قیدو کی جگہ ہوتا تو وہ وہی کرتا جو قیدو صاحب نے کیا۔ قیدو محبت کا دشمن نہیں، غیرت کی علامت ہے۔ میرے بازو پر زور کی ضرب لگائی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو سر جی کی چھڑی میرے آگے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائی ہی تھی، ماسٹر یوسف صاحب آنکھوں میں انگارے لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے گال پر رکھتے ہوئے کہا، وڈا قیدو دا حمایتی! کوئی اس وقت مجھے زہر لا دے تو میں وہ بھی کھا لوں۔ سندس نے اپنی بھوک کی شدت کی آخری حد بھی بیان کر دی تھی۔ بسمہ، میں کینٹین سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ندا کو یہ حل ہی سوجا تھا۔ سندس کا منہ بند کروانے کے لیے بسمہ نے بھی خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی۔ مجھے نہیں کھانا کینٹین سے کچھ بھی، کتنے کتنے دنوں کا باسی ہوتا ہے۔ سندس کسی ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ مہروز بھائی آپ کے ہوتے ہوئے ندا کچھ لاتے ہوئے اچھی لگے گی؟ وہ سندس کا طنز تھا یا سوال؟ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ ندا نے بیزاری سے پوچھا۔ پاس ہی راحت بیکری ہے، وہاں چلتے ہیں نا، وہاں سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ سندس نے دل کے ارادے ظاہر کیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نانی اندر بیمار پڑی ہیں، ہم ان کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور تمہیں سیر سپاٹے سوج رہے ہیں۔ بسمہ کا دودھ کی طرح سفید مکھڑا اس وقت ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک بار ہی بسمہ کو غصے میں دیکھا، اور وہ اس دن دیکھا تھا۔ راحت بیکری سے تو جو تم نے کھانا ہے وہ بتا دو، وہ یہیں منگوا لیتے ہیں۔ ندا نے جلدی سے اپنی تجویز پیش کی، جو کہ بسمہ کو بالکل پسند نہ آئی۔ بسمہ نے تیکھی نگاہ ندا پر ڈالی تھی۔ یہ ٹھیک ہے۔ سندس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، ساتھ ہی ساتھ جو کھانا تھا وہ بھی بول دیا۔ میں تو برگر کھاؤں گی۔ میں بھی۔ ندا نے بھی سندس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بسمہ نے میری طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ میں آج تک اس کا وہ دیکھنا نہیں بھول سکا، جس میں سوال، معذرت، مجبوری اور سب سے بڑھ کر محبت بھی تھی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ میں نے بھی الفت ہی سے پوچھا تھا۔ جو تم کھلاؤ گے۔ بسمہ نے بولنے میں کنجوسی سے کام لیا، مگر اس کی نظریں اس دن سخی تھیں۔ انہوں نے جی بھر کر مجھے دیکھا تو میں وہ کام بھی نہ کر سکا۔ میں تو سندس ہی سے ڈرتا رہا، مگر بسمہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ نبیل کے بقول میں تو محبت میں بھی نالائق للو ہی تھا۔ چلو چلو پیسے نکالو۔ سندس کی آواز نے بسمہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ندا نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بسمہ نے فٹ سے پوچھ لیا، پیسے کیوں؟ سندس نے حیرانی سے بسمہ کی طرف دیکھا۔ مہروز بھائی کون سا ابھی کماتے ہیں؟ سندس نے رک رک کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، کماتے نہ بھی ہوں، تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتے ہیں۔ بسمہ نے بڑے مان سے سندس کو جواب دیا۔ میں نے بسمہ کی آنکھوں میں دیکھا جن میں بہت ساری تحریریں تھیں۔ وہ آنکھوں ہی سے بہت کچھ بول گئی تھی۔ میں مہروز ماجد آج ایک کامیاب بزنس مین ہوں، مگر سالوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ میری 22 سال کی عمر میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تب میرا نیا ہی کالج ختم ہوا تھا۔ میری 22 سال کی عمر میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تب میرا نیا کالج ختم ہوا تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں،
اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا۔ امی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ پہلے ہم گوال منڈی کے چھوٹے سے گھر میں 5 افراد رہتے تھے اور آج ڈیفنس کے بڑے سے بنگلے میں بھی 5 افراد ہی رہتے ہیں۔ امی، میں، میری بیوی اور میرے 2 جڑواں بیٹے جواد اور ریحان۔ جواد کا بزنس کی طرف رجحان تھا۔ وہ حفیظ سینٹر میں ہمارا کاروبار دیکھتا ہے اور ریحان پڑھنے میں لائق ہے، اسی لیے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں پڑھ کر تھک گیا تھا۔ میں نے اسٹڈی روم کی کھڑکی کھولی۔ ریحان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں اسٹڈی روم سے نکلا اور ریحان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے ریحان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں پاپا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ریحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا تھا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ سے، اس نے لیپ ٹاپ میرے سامنے کرتے ہوئے بتایا۔ کیسے ہیں انکل؟ ملائکہ نے رات 12 بجے کے بعد بھی گرمجوشی دکھائی تھی۔ ملائکہ اور ریحان یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہیں اور ان دونوں کا گروپ بھی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا ملائکہ نے اگلا سوال پوچھ لیا۔ انکل آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ میں اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ آپ کی سٹوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک؟ ملائکہ نے حیرت سے پوچھا۔ پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ آج پھر سے میری کہانی کے بارے میں پوچھتی، میں نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں ریحان کے کمرے سے نکل کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا اور اپنی کہانی کا مسودہ لے کر پھر سے بیٹھ گیا۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بسمہ یہ کہتے ہوئے مجھے نظر آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر سے چھت پر چلا گیا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر میں نے خود کلامی کی۔ بسمہ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میرے کندھے پر کسی کا نازک ہاتھ تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر سرگوشی کے انداز میں میرے کان کے پاس کسی کے لب کھولے۔ میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو آلی اپنے ہونٹوں کو میرے کان سے لگائے جھکی ہوئی تھی۔ تم یہاں اس وقت آدھی رات کو؟ میں چیخا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا نازک ہاتھ میرے منہ پر رکھا اور آنکھوں سے خاموش رہنے کی التجا کی۔ میں شانت ہو گیا تو اس نے پھر سے میرے کان میں ایک جملہ کہا، میں بتا رہی ہوں میں آپ ہی سے شادی کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے دبے پاؤں چلی گئی۔ اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا۔ سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ آلی کیا بول گئی تھی؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تو ہمیشہ آلی کو اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔ میں اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ آلی نے اپنی محبت کا روگ بیان کر دیا۔ اب میں بسمہ کی بجائے آلی کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس رات کے بعد جب بھی آلی ہمارے لیے چھت پر دودھ لے کر آتی تو میں نظریں جھکائے رکھتا۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نانی بھی ٹاؤن شپ سے ہماری طرف آ گئی تھیں۔ اس دن رات کو امی ابو نے مجھے کوئی اہم بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا۔ نانی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نانی سے بسمہ کے متعلق بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر نانی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ میری نانی سے بات ہوتی، ابو جی بول پڑے۔ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے سب کی طرف دیکھا۔ امی تو مسکرا رہی تھیں، البتہ ابو کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس بار ابو کے لہجے میں تلخی تھی۔ نکاح؟ میرے تو پیپر ہونے والے ہیں۔ نکاح پیپروں کے بعد ہی ہوگا، ابو جی نے فیصلہ کن انداز میں بتایا۔ مگر ابو جی میں تو بے روزگار ہوں۔ میں نے ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے۔ تم اپنا پاسپورٹ بنواؤ، ساجد بھائی تمہیں سعودیہ لے جائیں گے۔ جی بہتر۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہروز بیٹا، لڑکی کا نہیں پوچھو گے؟ نانی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے شکوے کے انداز میں نانی کی طرف دیکھ کر گردن کو نفی میں ہلایا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، نانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بڑی محبت سے میرے سر میں اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگیں۔ میں نے خفگی کے ساتھ دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ نانی نے بڑی محبت سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بسمہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ اجمل خوش قسمت نہیں ہے جس نے بسمہ کو حاصل کیا، بدقسمت تو بسمہ ہے جس نے تمہیں کھو دیا۔ عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تم سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ عارفہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ عارفہ ہی سے تو تمہارا نکاح ہو رہا ہے، نانی نے مجھے بڑے اطمینان سے بتایا تھا۔
میں ششوپیج میں مبتلا تھا کہ نانی سے پہلے پوچھوں یا گلہ کروں۔ آپ تو میری بسمہ سے شادی کروانا چاہتی تھیں۔ عارفہ اور تنویر کی منگنی ٹوٹی، اس میں میرا کیا قصور؟ میرا اور عارفہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہ جانے کیا کیا ایک ہی بار نانی سے کہہ دیا۔ میرے پیپرز ہو گئے تھے اور میں جاب کی تلاش میں تھا۔ ساتھ ساتھ میں ہال روڈ کی ایک بڑی الیکٹرانک کی شاپ پر جانا شروع ہو گیا تھا۔ کلثوم باجی کی اپنے سسرال سے لڑائی اس بار کافی لمبی ہو گئی تھی۔ تائی جی کے میکے چیچا وطنی میں کوئی شادی آ گئی تو تایا جی اور تائی ادھر چلے گئے۔ پیچھے سے تایا جی کا ٹی وی خراب ہو گیا تو ابو نے مجھے حکم دیا جا کے ان کا ٹی وی ٹھیک کر دوں۔ اس کی تاریں تو کینچی سے کاٹی گئی ہیں، میں نے بتایا تھا۔ مجھے پتہ ہے، کلثوم باجی نے بڑے فخر سے کہا۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری محبت کی وجہ سے میں یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تم ہو کے ادھر کا چکر ہی نہیں لگاتے۔ میری محبت؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں باجی؟ میں نے کلثوم باجی سے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ لیے۔ کلثوم باجی میرے جواب سے ششدر تھیں۔ کیا تم واقعی عارفہ سے محبت نہیں کرتے؟ کلثوم باجی ہڑبڑا اٹھیں۔ آپ کو کس نے کہا؟ عارفہ تو کہتی ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ کس سے کہتی ہے؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ مجھ سے۔ کلثوم باجی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کلثوم باجی مجھے تو آج تک خود ہی سمجھ نہیں آئی کہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ میری اور کلثوم باجی کی الجھن بھی عارفہ نے ہی دور کی۔ اوئے تم جانو، میں تو تم سے ایک محبت کرتی ہوں۔ تمہاری ہی خاطر میں نے تنویر سے منگنی توڑوائی ہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم تنویر سے منگنی توڑ دو؟ میں نے کلثوم باجی کے سامنے خود کو عارفہ کی یک طرفہ محبت سے الگ کر لیا۔ عارفہ اگر میرا گھر برباد ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تم بنو گی۔ کلثوم باجی نے ملامتی انداز کے ساتھ عارفہ سے کہا اور وہاں سے پاؤں مارتے چلی گئی۔ باجی کے سامنے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کچھ بھی کر لو، بسمہ سے تمہاری شادی میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عارفہ نے مجھے سیدھے لفظوں میں کھلم کھلا دھمکی دے ڈالی۔ عارفہ بھی پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ میں تو تایا جی کے گھر ٹی وی ٹھیک کرنے گیا تھا، عارفہ نے میری ہی مرمت کر دی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی ٹھیک کیا اور وہاں سے نکلا۔ عارفہ کو جب بھی مجھ سے ملاقات کرنی ہوتی وہ خود ہی ٹی وی کو کھول کر اس کا کوئی نہ کوئی تار کاٹ دیتی تھی۔